اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا اپنے معزز ناظرین کو سلام پہنچے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارے پاس تو اب زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ جب ملک کے حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بے انتہا نعمات سے نوازا ہے، لیکن جو مسئلہ یہاں تک پہنچا ہے آخر اس کی ذمہ دار کون ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے جیسے عوام تو محنت مزدوری کر کے ان کو ٹیکس دے دے کے خود ان کا برا حال ہو گیا عوام کا، لیکن یہ ملک ترقی کی بجائے مسلسل تنزلی کی طرف جاتا گیا۔ اتنے زیادہ قرضے لے لیے پھر بھی ملک نہیں سنبھلتا ہی کیسے کہ جب نظامی سود پہ اپنے رکھا ہے، دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا، تو خدا کی طرف سے ایک سزا ملنا تھی، عذاب آنا تھا۔ اب اس چیز کے ذمہ دار، اس حالت کے ذمہ دار ہیں کون؟ یقیناً یہی ٹاپ براس پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، چاہے سیاستدان ہے چاہے بیوروکریسی ہے، کیونکہ ملک ان لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے، ٹوٹل ہمارا پیسہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، انتظام ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو غلطی جس سے بھی ہوئی انہی میں سے کسی نے کی ہے۔ اب نہ ہمارا عدل کا نظام ہمیں مطمئن کر سکتا ہے، یقینی طور پہ ہمارا عدل کا نظام نہیں ہے، نہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو نظام جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتا ہے، نہ ہی ہمارا دفاع کا نظام اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایون ایک بچی کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے، دعا زہرا کے حوالے سے، کہ اس کو ہماری ایجنسیاں ریکور نہیں کرا سکیں۔ جس ملک کے اندر جس ملک کی بیٹی کو اس ملک کا طاقتور ترین ادارہ بھی ریکور نہ کرا سکے، یقیناً کویسچن مارک ہے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ باشعور لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، مسائل کو پینڈنگ میں نہیں رکھتے۔ سیاستدانوں نے تو یہی کیا ہے، مسائل کو پینڈنگ میں رکھا، وقتی طور پہ قرض لے لے کے اس ملک کے نظام کو چلانے کی کوشش کی، چلانے کے ساتھ ساتھ اس حد تک لوٹا اس ملک کو کہ ملک کے عوام اس چیز سے مانوس ہو گئے، یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے رہنماؤں کے لیے بھی اور ایسی عوام کے لیے بھی کہ جو کرپشن کو بھی ایک لاجک کے ذریعے، ایک طریقے کے ذریعے جائز قرار دینے کی کوشش کرے، تو پھر اس ملک کا حال تو یہی ہونا تھا۔ اب پہلی چیز یہ ہے کہ آئین اور قانون بنایا گیا۔ آئین اور قانون کیا ہے؟ جو آئین ہے اس میں تو جی حاکم اعلیٰ جو ہے وہ ہمارے پروردگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ وہ بھائی جب حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر اسی کا حکم مانو نا۔ یہ اپنے حاکم بنانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم نے خدا کو حاکم مانا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ان مسائل کا حل ہے ہی یہی، آج بھی یہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آج بھی ہم حاکم مان لیتے ہیں ان سیاستدانوں کی بجائے، ان بیوروکریٹس کی بجائے، تو یقینی طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں 1 سال کے اندر اندر یہ ملک عروج پہ ہوگا۔ اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ انعام کی ورس نمبر 115 میں واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ تم تو کہتے ہو ہم مومن ہیں، اللہ پہ ایمان لائے ہیں، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم مانتے ہو، اپنا حاکم مانتے ہو؟ جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم فیصلہ کرنے والا بنانا چاہتے ہو، بناتے ہو؟ وَهُوَ وَالَّذِي، جبکہ اللہ وہ ذات ہے، انزل علیکم الکتاب مفصلا، جبکہ اس ذات نے تفصیل کے ساتھ تمہارے لیے کتاب نازل کر دی ہے کہ اس کے مطابق یہ تمہارا کلام خدا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو۔ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے تو میں نے اپنا کلام تفصیل کے ساتھ بھیج دیا، اس کے مطابق آپ فیصلے کریں، لیکن فیصلے کرے کون؟ اللہ کے کلام کے مطابق۔ حالانکہ اس ذات نے فرمایا کہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا،
جبکہ تمہارے رب کا جو کلمہ ہے سچائی کی بنیاد پہ بھی اور عدل کی بنیاد پہ بھی مکمل ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ لا مبدل لکلمات ہی، اس کے کلمات میں تبدیلی بھی نہیں آتی۔ آپ اپنی عدالتوں کو دیکھیں، ایک عدالت کا جج کوئی فیصلہ کرتا ہے، دوسری عدالت کا جج اسی معاملے میں کوئی اور فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا شعور اور ہمارے حالات تو یہ ہیں، ہمارا آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا، عمل کرنا تو یہ رہ گیا۔ تو جس ملک میں نہ عدالتیں کام کر رہی ہوں، جس ملک میں نہ معاشی نظام صحیح ہو رہا ہو، کیونکہ معاشی نظام بھی سود کی بنیاد پہ ہے، جبکہ اللہ کے دین میں سود حرام ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے، نہ ہمارے پاس ادویات کے پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے ہیں۔ ایون وزیر اعظم جس ملک کا کہہ دے کہ ہمارے لیے تو زہر کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو اس سٹیج پہ پہنچانے والوں کو سوچنا چاہیے، کیونکہ عوام تو پیسے دے دے کے تھک گئی۔ جہاں بھی غلطی ہوئی، جس نے بھی غلطی کی، یہ ٹاپ براس میں بیٹھے لوگوں نے کی ہے جو ملک کو چلا رہے ہیں۔ غلطی ان لوگوں سے ہوئی، عوام سے غلطی نہیں ہوئی۔ عوام سے غلطی یہ ضرور ہوئی ہے کہ انہوں نے غلط لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات کہی جاتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ میں مسلسل انٹرفیرنس کی، ان سیاستدانوں کی ایمانداری واضح طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جتنے ایماندار ہیں، جتنے سچ بولتے ہیں، اس پہ نظر ہے ہماری کہ عوام کے ساتھ یہ کہاں کہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ یہ عوام بھی وہ ماشاء اللہ عوام ہے، اتنی دور دور جا جا کے ان لوگوں کے خطابات سننے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، خرچے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پتہ ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جبکہ ہر شخص کے گھر میں اللہ کا کلام پڑا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم نے کبھی اللہ کے کلام کو کھول کے نہیں دیکھا کہ خدا ہمیں اس حوالے سے کون سی گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کلام خدا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو ٹاپ براس کو بھی چاہیے، عوام کو بھی چاہیے، کلام خدا کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ 1 سال کے اندر اس ملک کی حالت دیکھیے گا۔ میری دعا ہے آپ اللہ کی امان میں رہیں۔ ہو سکتا ہے تلخ باتیں کچھ زیادہ محسوس ہوں آپ کو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ دوست وہی ہوتا ہے جو سچ انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، دوست کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دشمن سچ بات کبھی آپ کے سامنے بیان نہیں کرے گا، کیونکہ وہ چاہے گا کہ آپ جس غلط راہ پہ جا رہے ہیں اسی راہ میں جائیں تاکہ مکمل طور پہ آپ تباہ ہو جائیں۔ تو بہرحال دعا کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے بھی، اس ملک کے عوام کے لیے بھی، اور اپنے معزز ناظرین کے لیے بھی، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔